بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین الدین افغان۔ آپ سب کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ عراق میں امریکہ کی ایک فوجی اڈے پر عراق کے مزاحمت کاروں نے ایک تباہ کن حملہ کر دیا جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف ایک نیا پلان تیار کر چکا ہے جس سے اسرائیل چاروں طرف سے مجاہدین کے جال میں پسنے والا ہے۔ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل کو۔ اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، سب کے سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ایران کے صدر نے بھی اسرائیل سے اپنا انتقامی بدلہ لینے کے لیے ایک تہلکہ خیز بیان جاری کر دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی درندوں نے بمباری کر کے مزید 165 فلسطینیوں کو شہید کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ دوسری طرف صہیونی حکومت کے بیچ بھی اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، صہیونی حکومت کے بیچ اختلافات مزید بڑھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لبنان اور اسرائیل کے سرحدوں پر حزب اللہ کے فائٹرز اور اسرائیلی فوج کے بیچ شدید ترین لڑائی اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل اس وقت کافی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سارے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے تاکہ سچ اور حق کی یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری سے مزید 165 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فوج مغربی کنارے سے 22 فلسطینیوں کو بھی اپنے حراست میں لیا گیا ہے۔ اب تک اسرائیلی جارحیت اور بمباری سے غزہ کی 85% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ کل جب شام کے شہر سیریا میں اسرائیل نے حملہ کر دیا تو اس میں پاسدارانی انقلاب ایران کے 4 فوجی شہید ہو گئے۔ اب اس حملے کی حوالے سے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ایک بہت خطرناک بیان سامنے آیا ہے، بلکہ صہیونی ریاست کو پوری طرح سے وارننگ دی گئی۔ ایران کے صدر اسرائیل کو اپنے فوجیوں کی قتل عام پر اپنے ایک پیغام میں کہتا ہے کہ بلا شبہ اسی طرح کی دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائی کا جاری رہنا مجاہدین کے سامنے ناجائز صہیونی ریاست کی ناکامی، بے بسی اور بکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ ہم صہیونی ریاست سے اس جرم کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن اپنے ٹائم پر۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نتنیاہو اور اس کے وزیر دفاع کے بیچ شدید ترین اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع یوآف گیلانٹ اور نتنیاہو کے بیچ کشیدگی غیر معمولی حد تک پہنچ گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر دفاع یوآف گیلانٹ، ایک رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ نتنیاہو کے دفتر میں اندر آنا چاہتا تھا، اسے اندر جانے سے منع کر دیا گیا، پھر اس کے بیچ میں ہاتھ پائی اور مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس کو روک دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنے بیچ میں کافی شدید ترین اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس رپورٹ کے مطابق یوآف گیلانٹ نے صہیونی حکومت کے اسٹریٹجک امور کے وزیر کو دھمکی دی گئی کہ وہ گولانی فورسز کو جنگی کابینہ میں لے جائیں گے تاکہ حالات پر قابو پا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، صہیونی ریاست اپنے کچھ فوجیوں کو غزہ سے بھی واپس بلانے کا عمل شروع کر چکا ہے، اور اس لیے اپنے فوج کو واپس بلاتے ہیں تاکہ حماس کے جو کنٹرول میں اس کے قیدی ہے، تاکہ حماس اس کو رہا کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے فوج کو غزہ کے کچھ علاقوں سے واپس بلانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب کافی امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عراق کے مزاحمتی قوتوں نے امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، عراق میں ایک جگہ ہے جہاں پر امریکہ کا ایک فوجی اڈا تھا، اور اس کا نام تھا عین الاسد۔ اس اڈے پر عراق کے جو اسلامک ریزسٹنس گروپس ہیں
ان کی طرف سے 40 میزائلوں کی تباہ کن حملہ کروایا گیا ہے، جس کے بعد امریکہ کی جو یہ ہوائی اڈہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صہیونی ریاست نے لبنان کے مختلف علاقوں میں فاسفورس ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے، جس سے لبنان کے مختلف علاقوں میں شدید تباہی پھیل چکی ہے، جبکہ اس سے قبل حزب اللہ نے بھی مقبوضہ فلسطین کے ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے الجلیل العلیہ، اس کے اندر صہیونی ریاست کا ایک فوجی چھاؤنی موجود تھا، جس پر حزب اللہ نے خطرناک حملہ کر دیا، جس کے بعد وہ چھاؤنی جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی صہیونی ریاست کے اسرائیلی فورسز اور فوجی موجود تھے اس کی شدید حالت میں تباہی ہو چکی ہے، اور کثیر تعداد میں ان کے فوجی ہلاک بھی ہو چکے ہیں اور زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ حزب اللہ کی طرف سے بھی کافی خطرناک حملہ ہے، صہیونی ریاست کو کافی بڑا جھٹکا دیا ہے حزب اللہ نے۔ اس کے علاوہ امریکہ یعنی بائیڈن کے جو حکومت ہے اس نے یمن میں خاص کر حوثیوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کرنے کے لیے اپنی بڑی فوج اور جنگی ملٹری کو تیار کر چکے ہیں۔ امریکہ اس وقت اس پلان میں مصروف ہے کہ حوثیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے روک سکے اور اس کے اوپر حملے بھی کر سکے۔ حوثیوں نے بھی ایک بہت بڑا پلان تیار کر چکا ہے، خاص کر اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل کے خلاف حوثیوں نے ایک ایسا پلان تیار کر دیا ہے کہ اب سمندر کے جو تینوں راستے ہیں حوثیوں کی طرف سے، وہ تینوں راستے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ حوثیوں کی طرف سے یہ پلان تیار کر چکا ہے کہ سمندر کے اندر جو باب المندب، ہرموز اور سویس کینال کے جو راستے ہیں، جن راستوں کے ذریعے اسرائیل کے پاس مختلف قسم کے اشیاء اور مختلف قسم کے ہتھیار جو ہے وہ سپلائی کی جا رہی ہے، ان سارے راستوں کو حوثیوں کا جو بڑا ترجمان ہے ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے کہ ہم ان سارے راستوں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اسرائیل کو کافی بڑا نقصان پہنچ سکے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حوثی ایسا کارنامہ کر کے دکھائے تو اس سے اسرائیل کو کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو بھی خبریں اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ٹائم ٹو ٹائم برباد ہوتا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ہر طرف سے اسرائیل جو ہے وہ پس چکا ہے، اور ہر دن، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر گھنٹے کے بعد جو رپورٹ اور خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق اسرائیل کی ضلالت اور تباہی کا منظرنامہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز۔ مزید نیوز اور سچ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے تاکہ سچ اور حق کی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔